ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان ہیں جو دوسروں کی کمائی ہوئی دولتوں کو پل بھر میں اس کی دولتوں کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے یتیم سماج کے اندر موجود ہیں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں، کتنے ایسے غریب اور غربا و مساکین موجود ہیں جن کے اوپر ایک انسان ظلم کرتا ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، یہ سارے کی سارے جراثیم موجود ہیں، یہ ساری کی ساری وبائیں ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوچیں، کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، مسجد کے مینارے سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مؤذن یہ صدائیں بلند کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، اے لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے انسان، جا پہلے اس انسان سے معافی مانگ لے جس کی زمین و جائیداد کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا، اے انسان جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس کی دولتوں کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا، جا ان یتیموں سے معافی مانگ لے جن یتیموں کے مال کو تو نے دنیا کے اندر لوٹا تھا، جا ان غریبوں سے معافی مانگ لے جن غریبوں کی زمین کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر کامیابی مل جائے، کہ اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم ہدایت یافتہ کہلاؤ اور آخرت کے اندر بھی تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، تو اے لوگو اسی صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لے کر کے آؤ جس طرح نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اوپر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور لاچار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے بے شمار انبیاء کرام، لاتعداد انبیاء علیہم السلام کو اس روئے زمین کے اوپر مبعوث فرمائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خبردار کیا ہے، آگاہ کیا ہے، جو لوگ دوسروں کی دولتوں کے اوپر اور دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر واضح کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے غصب جمایا کرتے ہو، اے وہ لوگوں جو دوسروں کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے لوگوں تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، اے لوگوں تم دوسروں کی مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ جمایا کرو، تم دوسروں کی مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اس آیت کریمہ کو آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی جو زندگی ہے، سرزمین عرب کی جو زندگی تھی، اس سے سمجھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن طرح کے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب آپ تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین عرب کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا، اس وقت یہ سارے کے سارے گناہ سرزمین عرب کے اندر موجود تھے۔ لوگ ایک دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا کرتے تھے، لوگ دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے ہڑپ لیا کرتے تھے، لوگ ناجائز طریقے سے دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز
नाजायज़ कब्ज़ा जमा दिया करते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने उन लोगों को इस आयत करीमा के अंदर ख़बरदार कर दिया कि ऐ मेरे नबी, उन लोगों को ख़बरदार कर दो, उन लोगों को आगाह कर दो, उन लोगों तक इस बात को पहुंचा दो कि तुम्हारे परवरदिगार ने इस बात को जो है वो नाजायज़ करार दे दिया है, बातिल करार दे दिया है। ऐ नबी, उन तक इस बात को पहुंचा दिया जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि ऐ लोगो, तुम दूसरों की माल को नाजायज़ तरीके से न खाया करो, तुम दूसरों की माल के ऊपर नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा न जमाया करो। जब आप तारीख़ की किताबों का और मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़मीन अरब के अंदर नबी बना करके भेजा, उस वक्त सरज़मीन अरब के अंदर न जाने कितनी गुनाहें और न जाने कितनी बुराइयां मौजूद थी, जिनके ऊपर मुअर्रिखीन ने चंद बुराइयों को गिनाया है। उनमें से एक बुराई ये भी थी कि लोग दूसरों के माल को नाजायज़ तरीके से हड़प लिया करते थे। उनमें से एक बुराई ये भी थी कि लोग ज़िनाकारी में इतना आगे निकल जाया करते थे, इतना आगे निकल जाया करते थे कि सरज़मीन अरब की औरतें अपने घर की छतों पर बाकायदा झंडियाँ लगा लगा करके रखा करते थे और लोगों को ज़िना की तरफ बुलाया करते थे, लोगों को ज़िना की तरफ दावत दिया करते थे। तारीख़ निगार तो यहाँ तक लिखते हैं कि लोग बाकायदा उन झंडियों को देख करके उनके घरों के अंदर जाया करते थे और सरज़मीन अरब की औरतों के साथ बदकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला ने उसी सरज़मीन की तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जब नबी बना करके बिअसत किया तो वही नबी अल्लाह तबारक व ताला के कलाम को उन लोगों तक पहुँचाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, क्या ऐ लोगो तुम जिना के करीब ना जाओ, ऐ लोगो तुम बदकारी के करीब ना जाओ, तुम जिना के करीब ना जाओ। लोगों ने फ़ौरन जिना को छोड़ दिया, लोगों ने फ़ौरन जिना को अलविदा कह दिया। तारीख़ निगार लिखते हैं कि उस सरज़मीन अरब के अंदर शराब नोशी इस तरह आम थी, लोग इस तरह सरज़मीन अरब के अंदर शराब को पिया करते थे, लोग इस तरह शराब के लत में डूबे हुए थे, लोग इस तरह शराब के वबा में जो है वो लतपत थे कि जब उनके घरों में सरज़मीन अरब के लोगों के पास जब कोई इंसान मेहमान बनकर के आया करते थे तो सरज़मीन अरब के लोग जो हुआ करते थे वो अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए और अपने मेहमानों की तकरीम के लिए शराब की बोतलों को उसके पास रख दिया करते थे, शराब की बोतलों को उसकी मेहमान नवाजी के लिए रख दिया करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, तसव्वुर करो कि किस तरह सरज़मीन अरब के अंदर शराब का बोलबाला था कि लोग शराब की बोतलों को मेहमानों के सामने रखा करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, आज अगर हमारी घरों में कोई इंसान मेहमान बन कर के आ जाता है तो हम उनके सामने पानी को रखा करते हैं, बेहतरीन मशरूबात को रखा करते हैं ताकि मेहमान नवाजी में कोई कमी ना हो। लेकिन शराब का किस तरह बोलबाला था सरज़मीन अरब के अंदर, शराब का किस तरह बोलबाला था कि लोग अपने मेहमानों के सामने शराब की बोतलों को रखा करते थे। मेरे अजीज़ साथियों, जब अल्लाह तबारक व ताला ने उसी सरज़मीन की तरफ, जिस सरज़मीन के अंदर ये वबा फैली हुई थी, जिस सरज़मीन के अंदर शराब का इस तरह बोलबाला था, जब अल्लाह तबारक व ताला ने उसी सरज़मीन की तरफ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जब रसूल बना करके भेजा तो उसी नबी ने अल्लाह तबारक व ताला के फरमान को उन लोगों तक पहुँचाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने शराब को हराम कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम, कि ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने शराब को हराम कर दिया है, तुम्हारे ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने शराब को नजिस करार दे दिया है। मेरे अजीज़ साथियों, जैसे ही जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
سرزمین عرب کے لوگوں کے اندر یہ باتیں پہنچا دی، فوراً سرزمین عرب کے لوگوں نے شراب کو الوداع کہہ دیا، فوراً سرزمین عرب کے لوگوں نے شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے، جب ہم تاریخ کا اور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے اندر جوا کا بول بالا تھا۔ لوگ اس طرح جوا کھیلا کرتے تھے، لوگ اس طرح جوا کے گناہوں میں لت پت تھے کہ وہ لوگ جب جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جب سٹے بازی کے لیے بیٹھا کرتے تھے، تو وہ اپنے دولتوں کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اپنی دولتوں کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب جوا کھیلتے کھیلتے اپنی ساری کی ساری دولتوں کو جوا میں ہار جایا کرتے تھے، جب اپنی ساری کے سارے مال کو جوا میں لگا دیا کرتے تھے، اور ساری کی ساری دولتیں جب ایک انسان جوا میں ہار جایا کرتا تھا تو وہ انسان اپنی گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں لگا دیا کرتے تھے، اور وہ انسان اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ برائی سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھی لوگوں کے سامنے یہ بات پہنچایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوا کو بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اس جوا کو بھی تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے۔ سرزمین عرب کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس طرح کی برائیوں کو الوداع کہہ دیا اور اس طرح کے سارے کاموں کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کر دیا کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دنیا کے اندر کامیابی مل جائے، کہ اے لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تم ہدایت یافتہ کہلاؤ اور آخرت کے اندر بھی تم ہدایت یافتہ بن جاؤ، تو اے لوگوں اسی صحابہ کرام کی طرح ایمان کو لے کر کے آؤ، جس طرح کا ایمان صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، جس طرح کا ایمان صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لایا تھا۔ جیسے ہی زنا کی خلاف آیت کریمہ نازل ہو گئی، صحابہ کرام نے زنا کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی صحابہ کرام تک یہ آیت کریمہ پہنچ گئی کہ اے لوگوں تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، فوراً اس کام کو بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہی صحابہ کرام تک یہ آیت کریمہ پہنچ گئی کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جوا کو حرام کر دیا ہے، صحابہ کرام نے فوراً جوا کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی یہ بات پہنچ گئی کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، صحابہ کرام نے فوراً شراب کو پینا چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آج اپنے سماج کے اوپر غور و فکر کریں گے، جب آج اپنے سماج کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، یہ سارے کی سارے جراثیم موجود ہیں، یہ ساری کی ساری وبائیں ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے درمیان میں علماء کرام آتے ہیں، ہمارے کرام داعی اسلام آتے ہیں اور تقاریر کے اندر اس بات کو واضح بھی کرتے ہیں کہ اے لوگوں اگر تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے کھایا کرتے ہو تو باز آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم ساری کی ساری باتوں کو سنتے ہیں، ہم ساری کی ساری تقاریر کو سنا کرتے ہیں، لیکن آخر ریزن کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ نہیں کر پاتے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ آخر ساری کی ساری چیزیں سننے کے باوجود ہم اپنی زندگیوں کے اندر اس طرح کے آیت کریمہ کو یا اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ نہیں کر پاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سماج کے اندر اس طرح کی وبائیں پھیلی ہوئی ہے، ساری کی ساری وباؤں کے اوپر تقاریر ہوا کرتی ہے، لیکن ایک انسان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کے اوپر عمل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والو تم دوسروں کی مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو، تم دوسروں کی مال کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا اور اسی صورت کے اندر ایک دوسرے آیت کریمہ کو
دوسرے آیت کریمہ کے اندر اس بات کو اور بہترین طریقے سے واضح کر رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر اس اصول کو نافذ کر دیا ہے، ہم نے تمہارے اوپر اس حکم کو نافذ کر دیا ہے کہ اے لوگوں، تم دوسروں کی امانت کو ان کے اہل تک پہنچا دو۔ اگر کوئی چیز تمہارے پاس دوسروں کی امانت کے، دوسروں کا مال اگر تمہارے پاس امانت کے طور پر موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم دوسروں کی مال کو، تم دوسروں کی امانت کو اس کے اصلی حقدار جو ہیں ان تک پہنچا دو، جو اس کے اصل حقدار ہیں، جو اس کے اصل اہل ہیں، تم ان تک پہنچا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر ایک دوسری بات کو واضح کر رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر سماج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی مقام کے اوپر فائز کیا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کسی عہدے کو عطا کیا ہے، تو اے لوگوں سنو، اگر تمہیں اس مقام کی بیس پر، اگر تمہیں اس عہدے کے بیس پر، اگر تمہیں کوئی انصاف کرنے کے لیے بلائے، اگر عدل کرنے کے لیے بلائے، مثال کے طور پر دو انسانوں کے درمیان میں اگر انبن ہو گئی، اگر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، اور ان دونوں کے درمیان میں اگر تمہیں انصاف کرنے کے لیے کوئی بلائے، یا مال و دولت کے بٹوارے میں اگر کوئی انسان تمہیں انصاف کرنے کے لیے بلائے، ان تحکموا بالعدل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، تم ان دونوں کے درمیان میں عدل کو قائم رکھو، تم ان دونوں کے درمیان میں عدل سے کام لو، تم ان دونوں کے درمیان میں انصاف سے کام لو، اور انصاف کے ساتھ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ آج سماج کے اندر یہ بھی برائی پھیلی ہوئی ہے، آج سماج کے اندر یہ بھی جراثیم جو ہے، اور یہ کینسر جیسی بیماری بن کر کے ہمارے سماج کے اندر پھیل رہی ہے۔ ہمارے سماج کے اندر جو ہے یہ جراثیم بھی اور یہ بیماری بھی اپنے جڑوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر مل جائیں گے، کتنے ایسے لوگ اور کس نے ایسے انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر عہدہ اور منصب عطا کیا، جس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اور لوگوں کے درمیان میں جو ہے غلط فیصلے کو کرتے ہیں۔ ایک انسان سے اگر اس کا تعلق کچھ بہتر ہے، تو دوسرے انسان جو ہے اگر وہ کمزور ہے، اور جو امیر ہے اگر امیر غلطی پر ہے، غلط پر ہے، پھر بھی ایک انسان غلطی کے پکش میں جو امیر ہے اس کے پکش میں فیصلہ دے دیتا ہے۔ آج سماج کے اندر ایسے انسان بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس آیت کریمہ کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے جب غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر حقوق العباد کو واضح کیا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر حقوق العباد کو واضح کیا ہے۔ جب آپ اسلام کی روشن تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں گے، جب اسلام کی روشن تعلیمات کا جب آپ مطالعہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر دو طرح کے حقوق پائے جاتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے۔ میں حقوق العباد کے تعلق سے میں نے موضوع کو انتخاب کیا ہے، لیکن آئیے تھوڑا سا حقوق العباد، حقوق اللہ کو بھی سمجھ لیں تاکہ حقوق العباد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ حقوق اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ محدثین نے اور مفسرین نے یہ واضح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس انسان کو زندگی بخشی. اب ایک انسان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر حق یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق مان لے. ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مان لے. ایک انسان جب رزق کمانے کی باری آئے، جب رزق کا مطالبہ کرنے کی باری آئے، تو ایک انسان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے. جب سجدہ کرنے کی باری آئے تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ ذمہ داری ایک انسان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے. میرے عزیز ساتھیوں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، اپنے غریبان کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر کے سوچیں کیا آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے اس حق کو ہم ادا کر رہے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، مسجد کے مینارے سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مؤذن یہ صدائیں بلند کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگو نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، اے لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کے لیے آ جاؤ. میرے عزیز ساتھیوں، یہی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، یہی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے کہ اے لوگو تم اپنے سر کو میرے سامنے جھکا دو. میرے عزیز ساتھیوں، اگر ایک انسان مسجد کے مینارے سے اس آواز کو سننے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے، اگر ایک انسان نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتا ہے، گویا کہ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے. وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود ماننے سے انکار کر رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، یہی حق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے کہ اے لوگو تم میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر یہ بھی ہے کہ ایک انسان جب تک اس دنیا کے اندر رہے صرف اور صرف مجھے ہی اپنا رب مانے، مجھے ہی اپنا معبود مانے، دوسروں کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے اور میرے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اے لوگو تم میرے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، تم میرے ساتھ دنیا کے اندر کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بنانا. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی کے اندر کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر سمندر کے جھاگ کے مانند اگر برائیاں کر لے، اس دنیا کے اندر اگر ایک انسان زمین اور آسمان کے اندر جو خلا ہے اگر ان کے برابر بھی ایک انسان اس دنیا کے اندر برائی کے کاموں کو انجام دے دے، بدکاری کے کاموں کو انجام دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس حالت میں بھی ایک انسان اگر میرے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، اس حالت میں بھی اگر انسان اتنی برائیوں کو کر لینے کے بعد، اتنی برائیوں کو انجام دے دینے کے بعد اگر ایک انسان میرے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کر دے اور اپنے سر کو جھکا دے اور مجھ سے اگر توبہ و استغفار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو میں تمہاری ساری کی ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا، اے لوگو میں تمہاری ساری کی ساری بدکاریوں کو معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے اس حالت میں ملو کہ دنیا کے اندر تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. اے لوگو تم اس حالت میں مجھ سے ملاقات کرو، تم اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنایا، تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، تم نے دنیا کے اندر میرے ساتھ کسی کو ساجی نہیں بنایا.
میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کے اندر جو اصول نافذ کر دیا ہے، ایک انسان کی زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول نافذ کر دیا ہے، ایک انسان اسی اصولوں کے اوپر چل کر کے اپنی زندگی کو گزارے، یہی حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر ہے۔ تو یہ حقوق اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، کسی دوسرے یعنی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم نہ کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انسان کے اوپر حق ہے۔ اب حقوق العباد، ایک انسان، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان ہیں جو دوسروں کی کمائی ہوئی دولتوں کو پل بھر میں اس کی دولتوں کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا کرتے ہیں۔ کتنے ایسے یتیم سماج کے اندر موجود ہیں، کتنے ایسے انسان موجود ہیں، کتنے ایسے غریب اور غربا و مساکین موجود ہیں جن کے اوپر ایک انسان ظلم کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حقوق العباد یہ ہے کہ ایک انسان بندوں کے ساتھ اپنے ویوہار کو بہتر رکھے، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو جو ہے تکلیف میں نہ ڈالے، دوسرے انسان کو نہ ستائے، ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر ظلم نہ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ نہ جمایا کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی پراپرٹیوں کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرے۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں، اس کے بارے میں محدثین ذکر کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک انسان جو ہے یوں ہی میدان محشر میں کھڑا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے ہوئے کھڑا رہے گا۔ ایک انسان رحمت کی امید لگائے ہوئے کھڑا رہے گا کہ میں نے تو دنیا کے اندر نماز کے کاموں کو انجام دیا تھا، میں نے تو دنیا کے اندر نماز کو بھی ادا کیا تھا، میں نے تو دنیا کے اندر زکوٰۃ کو بھی ادا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی امید لگائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے۔ وہ انسان میدان محشر میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے اوپر ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے انسان، جا پہلے اس انسان سے معافی مانگ لے جس کی زمین و جائیداد کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ اے انسان، جا اس انسان سے معافی مانگ لے جس کی دولتوں کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ جا ان یتیموں سے معافی مانگ لے جن یتیموں کے مال کو تو نے دنیا کے اندر لوٹا تھا۔ جا ان غریبوں سے معافی مانگ لے جن غریبوں کی زمین کے اوپر تو نے ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کی دولتوں کو ایک انسان نے اس دنیا کے اندر ناجائز طریقے سے ہڑپائے، جس کے زمینوں کے اوپر ایک بالشت زمین کے اوپر بھی اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی زمین کو ہڑپا ہوگا، تو جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا جس کی زمین کو ہڑپی گئی ہے، جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس انسان کو معافی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس وقت معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جس وقت تک وہ انسان معاف نہ کر دے جس کی زمین و جائیداد کو ایک انسان نے ناجائز طریقے سے ہڑپائے، جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کر دے گا جس کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حقوق العباد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقوق العباد کے اندر ایک حدیث کے اندر واضح کرتے ہیں، صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت بتاؤ، مفلس کسے کہتے ہیں؟ قلاش کون لوگ ہیں؟ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے حساب سے مفلس تو وہ لوگ ہیں، قلاش تو وہ لوگ ہیں جس کے پاس دنیا کے اندر کھانے اور پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کے پاس پراپرٹیاں موجود نہیں ہیں، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔
اے اللہ کے نبی دنیا کے حساب سے تو یہی لوگ مفلس ہیں، یہی لوگ کلاش ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، یہ لوگ مفلس نہیں ہیں، یہ لوگ کلاش نہیں ہیں، بلکہ اے میرے صحابہ کی جماعت سنو، میری امت کے مفلس تو وہ لوگ ہیں، میری امت کے کلاش تو وہ لوگ ہیں جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک ایسے انسان کو جس نے اس دنیا کے اندر نماز کو، پانچوں وقت نماز کو وقت پر ادا کیا ہوگا، جس نے اس دنیا کے اندر صوم و صلات میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا جس نے اس دنیا کے اندر زکوٰۃ کو بھی ادا کیا ہوگا، روزے کو بھی رکھا ہوگا، حج کے فریضے کو بھی انجام دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس انسان کو حاضر کر دیا جائے گا، اس انسان کو پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکوکار انسان کو جو ہے اس کی نیکیوں کے بدولت اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے والا ہوگا۔ اتنے میں ایک انسان دوڑتے ہوئے آئے گا، اتنے میں ایک انسان آواز لگاتے ہوئے آئے گا کہ پروردگار عالم اس نمازی انسان کو روکا جائے، اس روزے دار انسان کو روکا جائے، اس حاجی انسان کو روکا جائے۔ اے پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر نماز کو بھی ادا کیا ہے، جس نے زکوٰۃ کو بھی ادا کیا ہے، لیکن اے میرے پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میری زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ کیا تھا۔ پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میرے دولت کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا تھا۔ اے پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر میری ساری کی ساری پراپرٹیوں کو ہڑپ لیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان، وہ مظلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمے کو دائر کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انصاف کے لیے عرضی کو دائر کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً انصاف کرے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے اس نمازی انسان کی نامہ اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے اور اس مظلوم انسان کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے۔ یعنی اس نیکوکار انسان کی نیکیوں کو اس کے انصاف کے بدلے میں اٹھایا جائے گا اور اس مظلوم انسان کو دے دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا انسان دوڑتے ہوئے آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم اس انسان کو روکا جائے، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا، پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے گالیاں دیا تھا، پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے تھپڑوں سے مارا تھا، پروردگار عالم یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر مجھے ستایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مظلوم انسان بھی اپنے مقدمے کو دائر کرے گا اور انصاف کا مطالبہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً انصاف کرے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے اس کے نام اعمال سے نیکیوں کو اٹھایا جائے اور اس مظلوم کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ آتے رہیں گے اور انصاف کا مطالبہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے نام اعمال سے نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اس انسان کی نیکیاں جو ہے پاس پاس ہو کر کے رہ جائے گی، اس انسان کی نیکیاں جو ہے وہ بٹ کر کے رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لیکن ابھی بھی انسان آ رہے ہیں اور انصاف کا مطالبہ کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس انسان کے حق میں فیصلہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں جانے کا فیصلہ سنائے گا اور فرشتے اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، اس انسان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، جہنم کے اندر بھیج دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں تصور کرو، غور و فکر کرو کہ اے لوگوں اگر آپ نے اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ نہیں رکھا تو آپ کی نمازیں جو ہے وہ بیکار ہو سکتی ہے، آپ کی زکوٰۃ کی ادا کیے ہوئے زکوٰۃ بھی بیکار ہو سکتے ہیں۔
اے میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ رکھا جائے، اس دنیا کے اندر حقوق العباد کو ملحوظ رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ یہ حقوق العباد کی پاور اور یہ حقوق العباد کی فضیلت ہے کہ ایک انسان اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کو ستاتا ہے، اگر کسی انسان کے اوپر ناجائز طریقے سے اگر ظلم ڈھاتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب تک کہ ان دونوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر دے گا، ایک انسان کو جنت کی طرف جانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ایک انسان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر ایک انسان نے اس دنیا کے اندر کسی انسان کی زمینوں کے اوپر ناجائز قبضہ جمایا ہے، اگر ایک انسان کی پٹیوں کے اوپر اگر ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا ہے، تو وہ انسان اس دنیا کے اندر اس انسان سے معافی مانگنے کی کوشش کرے، اور جس انسان کی زمین و جائیداد کو ہڑپا ہے، جس کے دولتوں کو ناجائز طریقے سے غصب جمایا گیا ہے، ان سے جا کر کے معافی مانگے اور ان کی دولتوں کو لوٹانے کی کوشش کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ حقوق العباد کے تعلق سے میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کہی ہوئی باتوں پر تمام سامعین کو اور مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں زندہ رکھے، قرآن اور حدیث کے اصولوں کے موافق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔